اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین وبنور وجہک الذی اضاء لہ کل شیء یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الآخرین۔ بحث نور کے بارے میں ہو رہا تھا۔ نور وہ شے ہے جو ظاہر بنفس ہی ہے اور مظہر لغیر ہی ہے۔ بنفس ہی ظہور رکھتا ہے نور اور دیگر اشیاء کو ظاہر کرنے کا سبب ہی ہے۔ مختلف لحاظ سے اس نور کی مختلف تقسیمیں کی گئی ہیں۔ مثلا ایک تقسیم کے لحاظ سے یا نور وہ ہے جو عین بصیرت کے ساتھ معقول ہے، اور ایک نور وہ ہے جو عین بصارت کے ساتھ معقول ہے۔ بالفاظ دیگر یا نور ایسا ہے جسے ظاہری آنکھ سے درک کیا جا سکتا ہے، حس کیا جا سکتا ہے، یا ایسا ہے جس کو ظاہری آنکھ سے نہیں، بصیرت کی آنکھ سے، باطن کی آنکھ سے، عقل کی آنکھ سے درک کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ نور جس کو عین بصیرت سے دیکھا جا سکتا ہے، مثلا نور عقل، نور قرآن، نور علم، یہ چیزیں ظاہری طور پر کوئی جیسے ہم نور حسی کو دیکھتے ہیں اس طریقے سے کوئی وہ جلوہ نگر نہیں ہوتے، بلب کی طرح جلتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید ہو یا علم ہو یا عقل ہو، لیکن نور ہیں، تو ان کی نورانیت کو بصیرت کے ساتھ درک کرنا ممکن ہے، بصر کے ساتھ نہیں، آنکھ کے ساتھ نہیں۔ اور کچھ انوار وہ ہیں جن کو آنکھ سے درک کیا جا سکتا ہے، بصر کے ساتھ درک کیا جا سکتا ہے، جس طریقے سے اجسام نیرہ، روشن جسم جو ہیں جن سے نور منتشر ہوتا ہے، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب وہ نور ہیں جن کو محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے آنکھ سے، یہ انوار ظاہری ہیں۔ یہ ایک قسم کا نور ہے جس سے ہم دنیا مادی میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دنیا مادی کے نظام کا ایک جزو ہے یہ نور، سورج کا نور، چاند کا نور، یہ دنیا مادی کا ایک حصہ ہے، ایک جزو ہے۔ ایک اور تقسیم کے مطابق نور یا نور دنیاوی ہے یا نور اخروی۔
نور دنیاوی، دیکھیے گا کہ ان تقسیمات میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، جہت تقسیم اور ہے، اسی وجہ سے اس کی قسمیں بنتی ہیں، وجہ تقسیم کی تبدیلی کی وجہ سے اس کی قسمیں مختلف بنتی ہیں۔ تو ایک تقسیم کے مطابق نور یا نور دنیاوی ہے یا نور اخروی۔ نور دنیاوی اس نور کو کہتے ہیں جسے محسوس کیا جا سکے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ سورج کا نور ہے، چاند کا نور ہے، یا اور اجسام نیرہ جو ہیں، جو روشن جسم ہیں، ان کا نور، یہ نور دنیاوی ہے۔ نور اخروی یعنی نور خداوند کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہونا۔ البتہ اس کو نور اخروی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن زیادہ تر اس نور کا درک ہوگا، وَإِلَىٰ خداوند قدوس کا نور ہونا منحصر بآخرت نہیں ہے کہ وہ فقط آخرت میں جلوہ گر ہوگا اور ظاہر ہوگا، وہ دنیا و آخرت پر محیط نور ہے۔ لیکن اس اعتبار سے کہ وہ یوم اللقاء ہے، وہ یوم ملاقات ہے، اور زیادہ تر درک جو ہوگا وہ اس دن ہوگا، تو اسی وجہ سے اس کو نور کو آخرت کے ساتھ تقسیم میں لاتے ہیں۔ ایک اور نور تقسیم کے اعتبار سے نور یا وہ ہے جو قائم بنفس ہی ہے، یا وہ نور ہے جو قائم بغیر ہے۔ نور جو قائم بنفس ہی ہو وہ نور خداوند کریم جل وعلا ہے، کہ خداوند قدوس کو کسی نے نورانیت عطا نہیں کی، وہ خود نور ہے، نفس نور ہے، ذات نور ہے۔ اور اس کے مقابل میں وہ نور جو قائم بغیر ہی ہو، یعنی جس کی نورانیت عطائی ہو، کسی سے احسان کے طور پر لی گئی ہو، جیسے اجسام نیرہ، یہ روشن جسم جو ہم دیکھتے ہیں، ان سب کا نور، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، یا اور اشیاء جو نورانی ہیں، یہ ان کا نورانی ہونا کسی اور سے عطا کردہ ہے، ان کا ذاتی نہیں ہے، بلکہ خداوند قدوس نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو ان کا نور اپنا نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ نور قائم بغیر ہی ہے، غیر سے عطا کردہ نور ہے۔ تو خداوند قدوس کا جو نور ہے وہ قائم بنفس ہی ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں جو قائم بنفس ہی ہو وہی غیر کو دے سکتا ہے، جس کا نور اپنا ہو، ذاتی ہو، وہی کسی غیر کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو شمس اور قمر اور نجوم کو نور ہے، یہ ذاتی طور پر خداوند قدوس کا نور ہے جو ان کو دیا ہوا ہے، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو بھی نورانی چیزیں ہیں، جو بھی نورانیت ہے، وہ درواقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے ذاتی طور پر، پھر کسی کو عطا کی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور خداوند قدوس ہے، یعنی ذاتی نور اسی کا ہے، باقی دوسری چیزوں کو نورانیت دی ہوئی ہے خداوند قدوس نے۔ ایک روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ جب رسالت مآب معراج پر تشریف لے گئے اور معراج سے واپس آئے تو جناب عائشہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے رسول خدا، حل رأیت ربک،
کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ قال نور انی اراہ، فرمایا وہ نور تھا جس کو میں نے دیکھا. یعنی یہ ذات خداوند نور ہے. اب یہ دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے دیکھا ہو، لیکن یہ قلب سے دیکھنا ہے، یہ عقل سے دیکھنا ہے، یہ بصیرت سے دیکھنا ہے. جیسے امیر کائنات فرماتے ہیں کہ انی لم اعبد ربا لم ارہ، میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا ہوں جس کو دیکھوں نہیں، جس کو نہیں دیکھتا ہوں تو اس کی عبادت بھی نہیں کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے دیکھنے کے قابل ہے، وہ قابل رؤیت نہیں ہے، آنکھ سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن درک کیا جا سکتا ہے بصیرت کے ساتھ، عقل کے ساتھ. تو نبی کریم بھی اسی رؤیت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ نور تھا جس کو میں دیکھا. تو یہ نور جو ہے نور بے ذات ہی ہے، باقی اشیاء کا نور جو ہے نور بے غیر ہی ہے، کسی کا عطا کردہ ہے. پھر ایک تقسیم کے مطابق نور یا نور حسی ہے یا نور معنوی ہے. یہ دیکھیے کہ لحاظ علیحدہ علیحدہ ہے، ویلا تقسیم ایک ہی ہے، دو قسمیں نور کے. تو اس اعتبار سے نور حسی جسے محسوس کیا جائے اور نور معنوی جسے محسوس نہیں کر سکتا آدمی، اسے نور معنوی کہتے ہیں. پھر نور حسی اور نور معنوی کے درمیان فرق ہے. فرق یہی ہے کہ نور معنوی قائم بذات ہے اور نور حسی قائم بالغیر ہے. اس کا اور فرق یہ ہے کہ نور حسی جس کو آدمی محسوس کرتا ہے وہ ظاہری اشیاء اور ان کے رنگوں کو، ان کے جو الوان ہیں، رنگ ہیں، ان کو منور کرتا ہے، جبکہ نور باطنی اشیاء کے تہ تک منور کرتا ہے. یعنی اشیاء کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ اگر موجود ہے تو نور معنوی کے ذریعے سے ہے، تو وہ تہ تک نور ہے، باطن تک نور ہے، اور ان کا جلوہ فقط ظاہری اشیاء تک ہوتا ہے. اس کے بعد نئی عبارت جو شروع ہو رہی ہے وہ یا نور و یا قدوس ہے. اب دیکھیے یہاں تک جو عبارت تھی اللہم کے ساتھ تھی کہ خداوند قدوس کو عبد جو ہے وہ واسطہ دے رہا تھا، یعنی توسل کر رہا تھا ان اشیاء سے جو خداوند قدوس کی وہ صفات تھیں جو محیط تھیں. ابھی اپنے آپ کو داعی ہونے کا اظہار کرتا ہے کہ میں دعا کرنے والا ہوں، استغاثہ کرنے والا ہوں، ندا کرنے والا ہوں، طلب کرنے والا ہوں. اسی وجہ سے نئے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا نور و یا قدوس، ندا سے، یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین یا آخر الاخرین. تو یہ کلمات ندا کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں، یعنی میں ندا کرنے والا ہوں، میں دعا کرنے والا ہوں اپنے اظہار عجز کو، کہ ابھی تک جو وسائط تھے خدا اور عبد کے درمیان اس کی صفات، تو اور صفات سے یہ عبد پھر قریب ہوتا ہے کہ تو نور ہے، تو قدوس ہے، تو اول ہے، تو آخر ہے. تو یہ ندا سے قریب ہوتا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو مقام استغاثے پر لا رہا ہے، استغاثہ کر رہا ہے. تو دیکھیے گا نور کا معنی تو ہو چکا. قدوس اس موجود کو کہتے ہیں
یہ بھی اسماء حسنہ الہیہ میں سے ایک اسم ہے۔ اس کو کہتے ہیں جو جمیع جہات سے ہر عیب اور نقص سے پاک اور منزہ ہو، جس کی ذات میں کسی طرح کا بھی عیب اور نقص نہ ہو، وہ قدوس اور سبوح ہوتا ہے۔ اس کو فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، سبوح اور قدوس، لیکن زیادہ تر جو اس کی قرأت ہے وہ سبوح اور قدوس کے یعنی ضمہ کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ ہے۔ سبوح و قدوس اس کو کہتے ہیں جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہو۔ پھر اول الاولین و آخر الآخرین، یعنی خدا وہ اول ہے جس سے اول کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ازل سے ہے۔ پھر وہ آخر ہے جس کے آخر میں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی لا نہایت ہے۔ اول الاولین اور آخر الآخرین کا معنی یہ ہے کہ اے خدا تو وہ ہے جس کے ذات کا نہ مبدا معلوم ہے نہ منتہا معلوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، لا متداہی ذات ہے۔ تو یہ اسماء اور صفات جن سے آدمی توسل کر رہا تھا اور داعی توسل کر رہا تھا خداوند قدوس کے ساتھ، اس کے بعد ایک نیا انداز، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت الاسم انشاءاللہ کل، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔